کہ دار غدار ہوں گے، حکومت غدار ہوں گے یا پشتون قوم۔ 9 مئی کا ڈرامہ عمران خان نشانہ۔ پشتون قوم نے اس ظلم و جبر کو دیکھتے ہوئے عوامی عدالت لگانے کا فیصلہ کیا ہے 11 اکتوبر کو۔ میں اس پارلیمنٹ کے تمام ممبران سے اور اسپیکر صاحب آپ سے یہ گزارش کرنا گواہ بناتا ہوں کہ اگر پشتون قوم اسٹیٹ کے خلاف یا اس ملک کے خلاف فیصلہ دے گی کہ دار غدار ہوں گے، حکومت غدار ہوں گے یا پشتون قوم، چیف جسٹس کا 14 مئی کا 2 صوبوں میں الیکشن کا فیصلہ، اس دن سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ پشتون قوم کو آپ نے کیا دیا ہے اور اس کا ڈیمانڈ کیا ہے، ان کی مسنگ پرسن کہاں پہ ہے، ان کی وسائل پہ قبضے کے لیے جو آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب ایک بات آپ بھی سن لے کہ 6 مہینے کے علاوہ آپ کسی مخلوط حکومت سے باہر نہیں تھے۔ جو یہ ہو رہا تھا اس وقت آپ حکومت میں تھے۔ اور اسپیکر صاحب آپ سے یہ گزارش کرنا گواہ بناتا ہوں کہ اگر پشتون قوم اس دن اسٹیٹ کے خلاف یا اس ملک کے خلاف فیصلہ دے گی تو مجھے یہ بتائے کہ دار غدار ہوں گے، حکومت غدار ہوں گے یا پشتون قوم۔ کہ پشتو کا ایک کہاوت ہے کہ خلما تخذ خبر نہ، چونکہ مولانا صاحب بھی بیٹے ہیں اور انہوں نے بڑی دلیل سے باتیں کی ہے، لیکن 2-3 چیزیں رہ گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پشتون قوم جو گزشتہ 77 سال سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں اپنا حق دو اور ہمیں جینے دو، لیکن ان کی جو مسنگ پرسن کی بات ہوئی اور حکومت اور اداروں کی جو ظلم و زیادتی کی بات کی گئی، اس میں چند چیزیں رہ گئی ہے۔ اور یہ جو پارلیمنٹ کی بزنس ہے یا قانون سازی ہے، ہمیشہ کی طرح اپنی مفادات کے لیے ہوا ہے، اور وہاں پہ پشتون قوم اور ملک کے عوام نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں۔ دوسری بات، چیف جسٹس کا 14 مئی کا 2 صوبوں میں الیکشن کا فیصلہ، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ عدلیابی یرغمال ہے۔ چوتھی بات، 9 مئی کا ڈرامہ عمران خان نشانہ، یہ بھی عوام نے دیکھ لیا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو کس طرح ہٹایا، رجیم چینج ہوا اور پھر وہ جیل چلا گیا، یہ بھی عوام نے دیکھ لیا۔ چوتھی بات، پشتون قوم کا جو ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں اپنے وسائل پہ حق دو اور ہمیں تحفظ دو۔ ابھی مولانا صاحب سے ایک گزارش میری یہ ہے کہ انہوں نے پشتون عوامی عدالت کی بات نہیں کی۔ پشتون قوم نے اس ظلم و جبر کو دیکھتے ہوئے عوامی عدالت لگانے کا فیصلہ کیا ہے 11 اکتوبر کو۔ میں اس پارلیمنٹ کے تمام ممبران سے اور اسپیکر صاحب آپ سے یہ گزارش کرنا گواہ بناتا ہوں کہ اگر پشتون قوم اس دن اسٹیٹ کے خلاف یا اس ملک کے خلاف فیصلہ دے گی تو مجھے یہ بتائے کہ دار غدار ہوں گے، حکومت غدار ہوں گے یا پشتون قوم، اس میں غدار کون ہوگا۔ لہذا آج فیصلے کا وقت ہے۔ اس عوام کی ڈیمانڈ کو ماننے والی جو فیصلے وہ یہاں سے کروائے تاکہ ان کو اپنا حق ملے۔ اور یہ سیریس بات ہے مولانا صاحب، پشتون قوم نے عوامی عدالت کا فیصلہ کیا ہے اور یہ 11 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے۔ لہذا اس دن سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ پشتون قوم کو آپ نے کیا دیا ہے اور اس کا ڈیمانڈ کیا ہے، ان کی مسنگ پرسن کہاں پہ ہے اور ان کی جو وسائل پہ قبضے کے لیے جو آپریشن کیے جا رہے ہیں، تو یہ فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ اور مولانا صاحب ایک بات آپ بھی سن لے کہ 6 مہینے کے علاوہ آپ کسی مخلوط حکومت سے باہر نہیں تھے۔ جو یہ ہو رہا تھا اس وقت آپ حکومت میں تھے، اس وقت اگر آپ یہ بات کرتے تو آج یہ ماحول نہ بنتا اور نہ یہ فیصلے ہوتے۔ لہذا میں
آج پورے پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ 11 اکتوبر کو جو پشتون قوم عوامی عدالت لگائے گی اس میں غدار کون ہوگا. آج یہ پارلیمنٹیرین فیصلہ کرے اور جائے وہاں پہ کمیٹی بنائے, وہاں پہ بیٹھے, ان کے ساتھ جو ان کی ایشو ہے وہ حل کروائے, اور ان کے مسئلے جو ہے وہ جائز بھی ہے. لہٰذا وہاں پہ دھرنے بیٹھے ہیں, تیرا میں دھرنا بیٹھا ہے, لنڈی کوتل میں بیٹھا ہے, کوکو خیل قوم دھرنے پہ بیٹھی ہے, وزیرستان میں لوگ بیٹھے ہیں. لہٰذا ایک تو یہ ایشو ہے, دوسرا مونسون سے ہونے والی تباہی آپ نے دیکھ لی ہے. خیبر ایجنسی میں, ڈسٹرکٹ خیبر میں, ملاگور میں, وہاں تیرا میں, جمرود میں, شلمان میں, ملاگور میں بہت سارے دکانیں, وہاں پہ گاڑیاں تباہ ہو گئی ہے. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ ان کی جو نقصانات ہے اس کا ازالہ کر سکے. بہت بہت مہربانی.